نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ چودہویں تراویح آج پڑھی گئی ہے۔ 14ویں پارے سے کچھ منتخب آیات آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ اس پارے میں 2 سورتیں مکمل ہیں، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل۔ سورۃ الحجر کی پہلی آیت ہے الف لام را۔ اس طرح سے قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، الف لام میم قاف یاسین الف لام را، بہت ساری جگہوں پہ اس طرح سے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے بڑی کوششیں کی ہیں کہ اس کی کوئی میننگ نکال دیں، لیکن حقیقت یہ ہے اس کی میننگ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہی نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا مطلب نہیں بتایا ہے۔ یہ کون سا کوڈ ہے، کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہذا الف لام میم کا معنی الف لام میم، قاف کا معنی قاف، یاسین کا معنی یاسین، نون کا معنی نون، ایسے الف لام را کا معنی۔ ایک لڑکے نے فون کیا مجھے، بولے یاسین ہمارے نبی کا نام ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہمارے نبی کا نام ہے۔ فوراً پلٹ کے بولا اہل حدیث ہو کیا؟ ہم نے کہا ہاں، پھر رکھ دیا فون۔ سچ میں الف لام را اس کو حروف المقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات مطلب کٹے ہوئے حروف، اس لیے لکھا ہے الف لام را۔ پڑھتے کیسے ہیں؟ بالکل الگ الگ کر کے، الف لام را۔ یہ جو کاٹ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں اس لیے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جو کاٹ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں، اس کو ملایا نہیں جاتا ہے، ورنہ ملا کر پڑھیں تو الف لام میم کو علم پڑھ سکتے ہیں، علم پڑھ سکتے ہیں، بہت سارے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن الگ الگ ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھنا ہے، ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھنا ہے، یہ حروف مقطعات ہے۔ اس کے معنی و مطلب کے حوالے سے صحیح ترین بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بتایا ہی نہیں ہے۔ 14ویں پارے کی پہلی آیت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ وہ وقت بھی آئے گا جب کفر کرنے والے تمنا کریں گے کاش کی ہم بھی مسلمان ہوتے۔ وقت آئے گا، کون سا وقت ہے یہ؟ ان کی موت کا وقت، قبر میں سزا پانے کا وقت، میدان محشر میں کھڑے ہو کر عذاب سہنے کا وقت، جہنم میں دھکیل کر ڈالے جانے کے وقت، یہ ہر وقت تمنا کریں گے کاش کی بس کلمہ ہی تو پڑھنا تھا، پڑھ لیا ہوتا، میں بھی فلاں چلاں کی طرح مسلمان ہو گیا ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، ان کو چھوڑ دیجئے، کھانے دیجئے، مستیاں کرنے دیجئے، ویلہہم الامل، ان کی زندگی میں جو بھی امیدیں ہیں، خواہشات ہیں، اس کو انہیں پورا کرنے دیجئے، یہی خواہشات ان کو گھیر کے رکھیں گی۔ فسوف یعلمون، ایسے دنیا سے چلے جائیں گے، ایک وقت آئے گا ان کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ یہ کافروں کے لیے بہت بڑی عبرت کی چیز ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار قریش اللہ کے نبی کو کہتے تھے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اے وہ شخص جس کے اوپر قرآن نازل کیا گیا، ذکر نازل کیا گیا، إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، تو پاگل آدمی ہے۔ کتنی صفائی سے نبی کریم پر پاگل پن کا تہمت لگا رہے ہیں۔ کیسے یہ بھی کہہ سکتے محمد آپ مجنون ہیں، لیکن یہ نہیں کہا اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا جا رہا ہے آپ پاگل ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارا گمان ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوتا ہے یہ تمہاری پاگل بنتی ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے، اور جو تم ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو کہ ان سارے بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں، یہ بھی تمہاری پاگل بنتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسے بچایا ہے کہ آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ملا
کہ نبی کے زمانے کے کفار نے، مشرکین نے نبی کو بائی نیم کوئی گالی دینے کی جسارت کی ہو، دے ہی نہیں پائے۔ کیا کہتے تھے؟ مذمم، محمد کا معنی ہے ایسا شخص جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ وہ لوگ نبی کا مذاق بنانا چاہتے، گالی دینا چاہتے تو مذمم کہتے تھے۔ مذمم ایسا شخص جس کی برائی ہی برائی کی جائے۔ تو اللہ کے نبی کو جو بتایا گیا، اللہ کے نبی یہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، فرمایا کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ آپ کو مذمم کہتے ہیں۔ کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرا نام نہیں لیتے، میں مذمم تھوڑی ہوں، میں تو محمد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی گالیوں کو مجھ سے پھیر دیا ہے، مجھ تک گالیاں پہنچی تھی انہیں۔ تو یہاں بھی ان لوگوں نے کیا کہا؟ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوتا تو مجنون ہے، نبی کا نام نہیں لے سکے۔ یہ اللہ کی طرف سے آگے ڈیمانڈ دیکھیے کیا کر رہے ہیں۔ ایک تو کہا کہ آپ پاگل ہو، اس کے بعد ڈیمانڈ کیا ہے؟ لو ما تأتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین، اے محمد اگر تم سچے ہو تو فرشتوں کو لے کے آ جاؤ۔ فرشتوں کا ڈیمانڈ ہے، اگر اپنی سچائی کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو فرشتوں کو لے آؤ۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی طرف سے جواب دیتا ہے، کیونکہ فرشتوں کو نبی بلا نہیں سکتے، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے اپنے نبی کی جانب سے جواب دے رہا ہے، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق۔ فرشتوں کو ڈیمانڈ کرنے والے کافروں، ذرا غور سے سنو، ہم فرشتوں کو زمین پر بغیر حکمت اور مصلحت کے نہیں اتارا کرتے۔ فرشتوں کی جگہ آسمان پہ ہے، زمین پر کسی کام کے لیے، کسی حکمت کے لیے، کسی مصلحت کے لیے اتارا کرتے ہیں۔ وما كانوا اذا منظرین، اور جب میرے فرشتے زمین پہ آ جائیں گے، پھر اگر تم ایمان نہیں لائے، پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، وہ عذاب دے کے ہی واپس جائیں گے۔ ڈیمانڈ کر رہے ہو، شرط دیکھ لو، فرشتے کس لیے زمین پہ آتے ہیں؟ وہی لے کے آتے تھے، یا تو عذاب لے کے آتے تھے، یا پھر مومنوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، یا ہمارے نام اعمال لکھنے کے لیے ہوتے ہیں، یا جو دین کی مجلس لگی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں ایسی مجلسوں میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں۔ زمینوں پہ چکر لگاتے ہیں کچھ فرشتے، تلاشتے ہیں کون ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ تو جتنے بھی فرشتے زمین پہ اترتے ہیں سب کسی نہ کسی مقصد سے آتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں فرشتوں کو بلا مقصد زمین پہ نہیں اتارتا، تم زمین پہ فرشتوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ یاد رکھو اگر بھیج دیا اور انہوں نے نبی کی حق میں گواہی دے دی اور نہیں مانے تو چھوڑوں گا نہیں، عذاب تو طے ہے، بغیر عذاب دیے واپس نہیں جا سکتے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ فرما رہا ہے ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ شروع میں ان لوگوں نے نبی کو پاگل کہا تو جملہ کیا کہا تھا؟ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا، یہ اعتراف کر کے نہیں کہا تھا کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ مذاق کر رہے تھے۔ اچھا تم کہتے ہو تمہارے اوپر قرآن اترتا ہے، تو وہی کہہ کر نبی کو پاگل کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہی کو جواب دیتے ہوئے فرما رہا ہے مذاق نہ بناؤ، ہم ہی ہیں قرآن کو اتارنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ یعنی سچ ہے محمد پر قرآن اتر رہا ہے، اور سچ میں یہ میرا نبی ہے اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے قرآن کی حفاظت کر رہا پتہ ہے؟ آسمانوں سے لے کے زمین تک اس قرآن کی سیکورٹی فل ٹائٹ ہے، آج بھی ہے، نبی کے زمانے سے۔ آسمانوں پہ جو شیاطین جاتے تھے آسمانوں کی باتوں کو اچکنے کے لیے تاکہ زمینوں پہ آ کر جوتشیوں کو بتا سکے، اللہ تعالیٰ نے وہاں فرشتوں کی سیکورٹی لگا دی۔ اب وہ فرشتے شیاطین کو مارتے ہیں، اب ان کا وہاں بس نہیں چلتا۔ زمین پہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے دل کو نکلوا کر جبرائیل کے ذریعے سے زمزم کے پانی سے دھلوا کر پھر سے فٹ کروایا تاکہ نبی کے دل پہ بھی کسی شیطان کا اٹیک نہ ہو سکے، کیوں؟ اسی دل پہ قرآن اترا تھا۔ یہ سیکورٹی تھی پوری اس قرآن کریم کی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن اترنے لگا، اب نبی کی سیکورٹی دیکھو، قرآن کی آیت اتری، نبی فرماتے میرے صحابہ یہ قرآن کی آیت اتری پڑھتے بھی تھے، اور اس سے پہلے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل آئے اور جیسے کہ کوئی آیت اتاری اور کہا کہ آیت قرآن کی اللہ تعالیٰ آپ پر نازل فرما رہا، ادھر جبریل پڑھتے پیچھے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگتے یاد کرنے کے لیے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی یہ جلد بازی نہ کیجیے، آپ ٹینشن نہ لیجیے، ہم یاد کروانے کی ذمہ داری لیتے ہیں، میرا فرشتہ جب کہے تو آپ غور سے سنیے۔ حفاظت کے لیے ہی اللہ کے نبی اس کو یاد کرتے، خود یاد کرتے، صحابہ سے بولتے، صحابہ یاد کرتے۔ کچھ صحابہ کو آپ نے مقرر کر دیا لکھنے کے لیے، صحابہ اس کو لکھ لیتے، کبھی کوئی چمڑی پہ لکھتا، کوئی جانور کی ہڈیوں پہ لکھتا، کوئی لکڑیوں پہ لکھتا، لیکن قرآن کریم بہرحال لکھا جاتا۔ اب لکھ دیا گیا،
مکمل پورا قرآن، حافظ حفاظ قاری لوگ تو الگ اور لکھت میں الگ، نبی کو الگ، عورتوں کو بھی یاد، حضرت عائشہ کو قرآن یاد، اس طرح سے اس کی سیکورٹی رکھی گئی اور اللہ نے فرمایا ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ایک ایک حرف کی حفاظت کی اور قرآن کے معنی کی بھی حفاظت کی۔ دوسرے والے جملے پہ غور کرنا ہے، قرآن کے معانی کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ جو شخص یہ مانے کہ قرآن میں یار کچھ پارے غائب ہو گئے، کچھ لوگ مانتے ہیں نا مسلمان، قرآن کے کچھ پارے غائب ہو گئے، بکری چر گئی، کھا لیا، ایک آیت کے بارے میں اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو کفر کا عقیدہ ہے۔ کیوں؟ اللہ فرما رہا ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک آیت کے بھی غائب ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، گویا رب کی سیکورٹی میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ کم ہے، کافی نہیں ہے، اللہ نہیں کر پائے حفاظت، نعوذ باللہ۔ اللہ فرما رہا ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ اس کے الفاظ کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اس کی الفاظ کے میننگ کی بھی حفاظت اللہ فرما رہا ہے۔ قرآن کریم کی الفاظ کی میننگ کہاں ہے؟ دو جگہوں پہ۔ اللہ کے نبی نے جو زبان سے بولا، آپ نے جو اس کی تشریح فرمائی، وہ سب اس کی میننگ ہے، اس کی تشریح ہے، اس کے معنی ہے۔ اور نبی کریم نے جو زندگی گزار کے دکھا دیا وہ بھی اس کی معنی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، میرے نبی کا اخلاق قرآن کریم تھا۔ تو نبی کی سیرت اور نبی کی حدیثیں اس قرآن کریم کے معنی ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ حدیث رسول پہ ہمیں شک ہے، وہ گویا اللہ کی سیکورٹی پہ شک کر رہا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے حدیث محفوظ نہیں ہے، گویا کہ وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے سے عاجز رہا ہے۔ اللہ نے گارنٹی لی ہے قیامت تک رہے گا، اس لیے ہمارے اسلاف کہتے تھے آسمانوں میں اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا قرآن کی حفاظت کے لیے، اور زمین پہ اللہ نے محدثین کو پیدا کر دیا قرآن کے معنی کی حفاظت کے لیے۔ آسمان کے فرشتے اور زمین کے محدث دونوں قرآن کریم کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ہوا ہے۔ ایسا اصول و ضابطہ بنایا ہے، ساری دنیا حیران ہے کیا اصول ہے، کیا ان لوگوں نے بنا ڈالا ہے۔ چاہتے ہوئے بھی لاکھ بڑے بڑے جھوٹ، ایک سے ایک فراڈی جھوٹ بولنے والے مکار عیار آئے کہ حدیث رسول کو سب خلط ملط کر کے سب ڈیمیج کر دیا جائے۔ قرآن کریم لوگ پڑھتے رہیں لیکن معنی نہ سمجھ پائیں، لیکن سب کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو چکا ہے، محدثین نے کر رکھا ہے۔ یہ محدثین کا اس امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے جو تا قیامت جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ اس سورت کا نام سورہ ہجر ہے، آخر کوئی وجہ ہوگی۔ ہجر ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ اور سیریا جو پرانا شام ہے اس کے بیچ میں ایک جگہ ہے ہجر، وہیں پر حضرت صالح علیہ السلام رہتے تھے۔ تو اس قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سورت میں اصحاب الحجر کے نام سے یاد کیا ہے، اسی نام سے اس سورت کا نام ہجر پڑ گیا۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اصحاب ہجر نے، اب جیسے بہرائچ تو بہرائچ والے، ویسے ہجر والے، اصحاب الحجر مانے ہجر والے، بہرائچ والے، لکھنؤ والے، بستی والے، سیم وہی میں نہیں ہے، اصحاب الحجر ہجر والے۔ ہجر والوں نے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ کس کو؟ نبیوں کو جھٹلا دیا، جبکہ وہاں تو ایک ہی نبی آئے تھے، صالح ان کا نام تھا۔ سوال یہ ہے ایک نبی کو ان لوگوں نے جھٹلایا تھا، اللہ کہہ رہا ہے نبیوں کو جھٹلا ڈالا۔ کیا جواب ہو سکتا؟ کیا قرآن غلط بیانی کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہاں ایک نبی تھے، اللہ فرما رہا سارے نبیوں کو جھٹلا ڈالا۔ آدم کو جھٹلایا، نوح کو، ابراہیم کو، عیسیٰ کو، موسیٰ کو، ہود کو، سب کو جھٹلایا ہے۔ کیوں؟ غلطی ایک نبی کے جھٹلانے کی تھی، اللہ تعالیٰ الزام سارے نبیوں کو جھٹلانے کا دے رہا ہے۔ وجہ یہ ہے، عقیدہ آپ سمجھ لیجئے، اگر کسی انسان نے کسی ایک نبی کو کہا کہ ان کو میں نبی نہیں مانوں گا، باقی سارے نبیوں کو نبی مانے، وہ سارے نبیوں کو جھٹلا رہا ہے۔ کیوں؟ دو وجہ۔ ایک یہ سارے نبیوں کو بھیجنے والا ایک اللہ ہے، آپ 99% مان رہے ہو، ایک پہ آپ کا ایمان کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیا اس کی بھیجنے پہ آپ کو شک؟ دوسری وجہ، سارے نبیوں کی دعوت ایک دعوت، توحید کی دعوت، جب وہ نبی بھی وہی دعوت دے رہا، باقی نبی بھی وہی دے کے گئے، تو آپ باقی کو مان کر ایک کو کیوں چھوڑ رہے؟ اسی لیے ہم مسلمان کرسچین کو، یہودی کو کافر کہتے ہیں۔ کیوں باقی نبیوں کو مان سکتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، اس لیے ان کو ہم کافر کہتے ہیں۔
کوئی یہ نہ کہے کہ وہ اپنے نبی کو مان رہے ہیں تو وہ مسلمان، جب وہ نبی زندہ تھے اور ان پر یہ لوگ ایمان لائے تو اس وقت کے مسلمان ہیں۔ لیکن وعدہ ہر نبی سے اللہ نے لیا تھا کہ اے نبی آپ کو بھیج رہا ہوں، اگر میں نے آخری نبی کو بھیج دیا تو آپ کو وعدہ دینا پڑے گا کہ آپ کو ان کی مدد کرنی پڑے گی اور ان پر آپ کو بھی ایمان لانا پڑے گا۔ سارے نبیوں نے کہا تھا ہاں اللہ جا رہے ہیں، اگر ہمارے وقت میں وہ آ گئے تو ہم آپ کی اس وعدے کو پورا کریں گے۔ تو سارے نبیوں کو جھٹلانے کا الزام اس لیے کیونکہ ایک کو جھٹلانے کا مطلب سب کو آپ نے جھٹلا دیا، تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اللہ نے فرمایا یہ قوم سمود کے لوگ، ان کو بڑی نشانیاں ہم نے دی لیکن یہ بھاگ جاتے تھے، دیکھتے نشانی ارے ہٹاؤ اس کو، پھر آگے بڑھ گئے۔ سب سے بڑی ان کو نشانی کیا دی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالتی، وہ پیدا نہیں ہوئی تھی کہیں سے۔ ہاں آپ ایک ورڈ سنے ہوں گے بایولوجیکل نان بایولوجیکل، سنے نا؟ یہ اونٹنی نان بایولوجیکل تھی، ہاں یہ اونٹنی نان بایولوجیکل تھی، یہ پیدا نہیں ہوئی تھی، یعنی کسی اونٹنی سے نہیں پیدا ہوئی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو معجزہ عطا فرمایا۔ کیا؟ قوم کے لوگوں نے کہا اگر نبی ہو تو اس پہاڑی سے تو اونٹنی نکالو، اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ نبی نے کہا دیکھیے اونٹنی حاضر ہے، کہا آپ کا مطالبہ تو پورا ہے لیکن اللہ کی طرف سے کنڈیشن، اس اونٹنی کو تم لوگ ہاتھ مت لگانا بری نیت سے ورنہ اللہ کا قہر ٹوٹ پڑے گا، اور یہ اونٹنی ہے تو پانی پیے گی تو یہ پینے کی جگہ ہے، ایک دن تمہارے سارے جانور پئیں گے، ایک دن اس کے لیے اسپیشل کرو جگہ۔ ان لوگوں نے کہا اچھا اونٹنی ہی تو ہے، بری نیت سے اس کو ٹچ کیا اور اس کو ذبح کر ڈالا۔ اب اللہ رب العالمین نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا۔ ایک اور کام یہ لوگ کرتے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، پہاڑوں کو کاٹتے تھے اس میں گھر بناتے تھے، بڑا مضبوط گھر بناتے تھے۔ آج بھی اگر آپ سعودی عرب جائیں تو یہ سمود کی بستی اگر کبھی جانے کا موقع ملے تو دیکھیں گے وہ ان کے وہ پورے نشانات موجود، پہاڑوں میں کاٹ کاٹ کے ان لوگوں نے گھر بنایا ہوا تھا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، اللہ کی نشانی اونٹنی کو جب انہوں نے ذبح کیا تو صبح صبح یہ لوگ آرام سے تھے، اپنی موج مستی میں تھے، اللہ کی طرف سے آواز آئی، ایک بہت تیز آواز آئی، جس کی وجہ سے آج کے زمانے میں سائنس پروف کر رہی ہے کہ تیز آواز ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بہت تیز آواز آئی، سب کے سب مر گئے، جو ایمان والے تھے وہی بچے۔ اللہ نے فرمایا فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ بنایا تھا پہاڑوں میں گھر، جو کچھ کمایا تھا، جو کچھ ان کے پاس اس وقت کی سیکورٹی تھی، کسی نے ان کو بچایا نہیں۔ پہاڑوں میں بھی گھر تھا، پھر بھی آواز اندر تک گئی اور سب کے سب مر گئے۔ تو یہ اصحاب حجر تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام حجر رکھا۔ اس کے بعد ایک سورت ہے سورۃ النحل۔ نحل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی بول رہے ہیں؟ ہاں چینی؟ چلے میٹھی چیز سے پہنچ گیا آپ۔ نحل کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی، شہد کی مکھی، اور شہد کو عربی میں عسل کہتے ہیں، وہ بھی ورڈ اس میں آیا ہے۔ اسی شہد کی مکھی کا تذکرہ اس میں ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اس لیے اللہ نے سورت کا نام کیا رکھ دیا؟ سورۃ النحل۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی۔ اللہ کتنا بڑا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے، 5 بار کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، شہد کی مکھی چھوٹی سی، اتنا بڑا رب ایک شہد کی مکھی کو سیریس لے رہا ہے اور اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہے، اور وہ شہد کی مکھی دوسرے کے لیے کیسے فائدے مند بنے وہ بات اس کے دل میں ڈال رہا ہے۔ اور ہم لوگ اللہ کی چہیتی مخلوق ہیں، ہم کو اللہ ایسے چھوڑ دے گا؟ بس اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف الہام کیا۔ الہام کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی ظاہری سبب کے شروع میں آپ کے دل میں جو بات آ جائے اس کو الہام کہتے ہیں۔ جیسے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا بیٹھے ہیں کچھ سوچ رہے ہیں، کوئی ظاہری سبب نہیں ہے لیکن آپ کے دل میں کوئی بات آ جائے، اللہ کی جانب سے بات ہو سکتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اس کو یوں سمجھے جانوروں کو کس نے بتایا کہ گوشت نہیں کھانا؟ بکری کو کس نے بتایا کہ گوشت نہیں کھانا؟ کہیں پر اسکول ہے؟ بھینس کو کس نے بتایا کہ گھاس ہی چرنا؟ کہیں اس کا اسکول ہے؟ نہیں نا۔
دنیا میں جتنے جانور کیڑے مکوڑے ہیں ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ کون بتا رہا ہے کہ تم کو یہ نہیں کھانا ہے, یہ آگ ہے اس کے قریب نہ جانا, تمہارے پاس تیرنے کی پاور نہیں ہے پانی میں مت جانا, یہ سب کون ان کو بتا رہا ہے؟ یہ سب اللہ ہی ان کو سکھا رہا ہے. یہ الہام جانوروں کی طرف اللہ رب العالمین فرما رہا ہے. اللہ نے شہد کی مکھ کی طرف الہام فرمایا, اللہ نے اس کے دل میں کیا بات ڈالی؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا, پہاڑوں میں جاؤ اور وہاں گھر بناؤ, وہاں سے لاؤ کچھ چیز گھر بناؤ, ومن الشجر, اور درختوں سے جاؤ وہاں سے کچھ لاؤ گھر بناؤ, ومما یعرشون, اور یہ انسان جو اپنا گھر بناتے ہیں جھوپڑی بناتے ہیں گھاس پھوس کا, وہاں سے بھی کچھ لے لو اور اپنا گھر بناؤ. یہ اللہ نے مکھی کو کہا. اللہ نے کہا مکھی تابعدار ہے, مکھی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی. اب مکھی نے گھر بنا لیا. شہد کی مکھی پہلے گھر بناتی ہے پھر شہد کا انتظام کرتی ہے. مکھی نے گھر تیار کر دیا. اب اگلی بات اللہ فرما رہا, گھر بن گیا. ثم کلی من کل الثمرات, جتنے قسم کے پھل ہیں اس میں سے کھاؤ, تمہارا اپنا پیٹ بھرے گا, کھاؤ اس میں سے. فسلکی سبول ربک ذللا, اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے, اللہ نے راستہ بنایا, مکھیوں کا بھی راستہ ہے, اللہ نے جو راستہ بنایا ہے وہ راستے تمہارے لیے بڑے نرم ہیں, اس پہ چلو. مکھی جاتی ہے اور پھلوں سے رس نچوڑتی ہے, پھولوں سے نچوڑتی ہے, اور اللہ کے راستے جو بنائے گئے ہیں اس کے لیے اس پہ چلتی ہے. اللہ آگے فرما رہا ہے یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ, اسی مکھی کے پیٹ سے ایک ایسا شراب نکلتا ہے. شراب عربی میں پینے کی چیز کو کہتے ہیں, وائن کو شراب عربی میں نہیں کہتے, اس کو خمر بولتے ہیں عربی میں. شراب کا مطلب پینے کی چیز. کہا وہ مکھی جاتی ہے پھل وغیرہ کے رس نچوڑتی ہے, پھر اس کے پیٹ سے یہ پینے کی چیز نکلتی ہے. مختلف الوانہ, جو رنگ برنگے ہوتے ہیں. کتنے قسم کے کتنے رنگ کے آپ شہد جانتے ہیں؟ اللہ نے کہا مختلف رنگ کے شہد ہوتے ہیں. سفید بھی ہو سکتے ہیں, وائٹ شہد, لال کلر کا بھی ہو سکتا, پیلے کلر کا بھی ہو سکتا. اچھا, شہد کے بارے میں جتنی مت آپ کو ملے گی شاید کسی چیز کے بارے میں نہ ملے. ہمارے استاد کہتے تھے اوریجنل شہد یہ ہے کہ اپنی آنکھ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ اترواؤ, اس کے علاوہ اور کوئی پہچان نہیں. اتنا اس میں فراڈ ہو گیا ہے کیونکہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. بہت بڑی چیز ہے, میں آگے بھی بتاتا ہوں. اللہ نے فرمایا پیٹ سے یہ مختلف رنگوں کا شہد نکلتا ہے. فیہ شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. پورے قرآن کو آپ پڑھ ڈالیے, صرف 2 چیزوں میں شفا قرآن کریم نے بتایا ہے, باقی چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن قرآن نے جس 2 چیز کو کہا کہ اس میں شفا ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو سامنے آپ کے شفا شہد, دوسری کیا چیز ہے؟ ہاں خود قرآن کریم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نازل کیے جو کہ خود شفا ہے, لیکن قرآن شفا ہے, شہد شفا, دونوں میں فرق ہے. قرآن بنفس نفیس شفا ہے اور شہد میں شفا ہے, یہ دونوں فرق ہے. اور ان دونوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں تیسری جس کو قرآن کریم میں کہا گیا کہ یہ شفا ہے. مطلب دونوں بہت آپ دیکھیں, ایک طرف قرآن ایک طرف شہد. شہد کا ویلو, اس کی اہمیت بڑھ گئی. مفسرین لکھتے ہیں کہ جو دلوں کی بیماریاں ہیں, شک ہے, شبہ ہے, فتنہ ہے, ایمان, کفر, نفاق, یہ جو دل کی بیماریاں ہیں اس کا علاج قرآن کرے گا, اور جو تمہارے جسم کی بیماریاں ہیں اکثر بیماریوں کا علاج شہد کرے گا. رب العالمین فرماتا ہے دین اور بدن انہی دونوں کا تو علاج کرنا ہے, یہی تو بیمار ہوتے ہیں. آج ہم بدن کے علاج کے لیے بڑے بڑے ہاسپٹل پا جائیں گے, دین اور اپنی عقل اور دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. لے دے کے مسجد ہے اور ایک ٹوٹے پھوٹے مدرسے ہیں اور ایک آدھ حافظ جی مولوی صاحب. قرآن فرما رہا ہے کہ یہ 2 چیزوں میں شفا ہے, اور دونوں جگہوں پہ بیماریاں پائی جاتی ہیں بے پناہ, اور دونوں جگہ پہ علاج کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اس میں شفا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. آپ کو یہ نہ کہے کہ قرآن کریم یہ شہد اور مکھی کی بات کیوں کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے غور کرو, اس میں تم کو وہ چیزیں ملیں گی کہ ماننے پہ مجبور ہو جاؤ گے ہاں ہے کوئی رب جو اتنی باریک مخلوق کو بھی گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ تم ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو, اور پھر اللہ تعالیٰ اس مکھی کے ذریعے سے انسانوں کے لیے ایک ایسی چیز پیدا فرما رہا ہے جس میں شفا ہے. ایک صحابی ہے, اللہ کے نبی, اخی یشتکی بطنہ, میرا بھائی ہے, یہ اپنے پیٹ کی شکایت کر رہا ہے کچھ پریشانی اس کو. آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ.
چلے گئے. دوسرے دن پھر آئے, اللہ کے نبی پھر شکایت کر رہا ہے, پھر پلاؤ. تیسرے دن آئے, اللہ کے نبی پھر شکایت کر رہا, پھر پلاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ. اسی آیت کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے فیہ شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے, یہ اللہ نے کہا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ, تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے. شفا ہے تو ہے, شفا ہے تو ہے. چوتھی بار جب بندہ وہ پلاتا ہے اس کا پیٹ بالکل مینٹین ہو جاتا. تفسیر ابن کثیر آپ اٹھائیں گے, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹروں کی بات نقل کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ڈاکٹروں کا تبصرہ سوچا گیا کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا تھا اس کے ساتھ. کہا جب کسی آدمی کو لوز موشن ہو, اب ڈاکٹر اس کو زیادہ سرٹیفائی کر سکتے ہیں, لوز موشن کسی کو ہو جائے تو دوا پہلے ہی جام ہونے کی دے دی جائے تو وہ اور معاملہ خراب ہو جائے گا. وہ پہلے دوا ہوتی ہے کہ اندر جو فضلات گندگی وہ نکل جائے. تو یہ جو پہلی بار دوسری بار تیسری بار شہد پیا وہ اندر کی گندگی صاف ہو رہی تھی, جب وہ چوتھی بار پیتا ہے تب جا کے اس کا پیٹ صحیح جگہ پہ مینٹین ہوتا ہے. تو سچ فرمایا اللہ کے نبی نے, اللہ سچ ہے تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے. اس پر ایک عقیدے کی بات, ایک منہج کی بات, حدیثوں پر قرآن کی آیتوں پر یہی لیبل کا ایمان چاہیے. اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں کہ قرآن کی بات حدیث کی بات جھوٹ ہو رہی ہے, پھر بھی آپ کا ایمان بولے نہیں, ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو سکتا ہے, سائنس کو غلطی ہو سکتی ہے, میتھ غلطی کر سکتا ہے, کیلکولیٹر غلطی کر سکتا ہے, قرآن غلطی نہیں کر سکتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلطی نہیں کر سکتی. جیسے میرے نبی کا ایمان تھا, میرے نبی کا قرآن پہ ایمان کیا تھا, نہیں صحیح ہو رہا, نہیں صحیح ہو رہا, اللہ سچ کہہ رہا ہے تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے, یہ صحیح کیوں نہیں ہو رہا؟ قرآن, اللہ کے نبی نے قرآن کو کہا یہ سچا ہے, جھوٹا تیرے بھائی کا پیٹ ہے. یہی والا ایمان ہمیں چاہیے, اور اسی ایمان کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہی ایمان جو نہ لائے وہ سچ مچ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا ہے ہی نہیں. ایک چیز مفسر نے بڑی باریک بتائی ہے اس پر, کہا جس کے گھر میں شہد کی مکھی چھتا لگا لے تو وہ اسی کا ہے. اسی آیت میں یہ مسئلہ بتایا گیا ہے, جس کے گھر پہ یا آپ کے کسی بھی مکان پہ اگر شہد کی مکھی چھتا لگا لے تو آپ کا ہے. پوچھو کیسے؟ قرآن کہہ رہا وہ آپ کا ہے. کیوں؟ اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی ہے, اور اللہ کہہ رہا چلو اللہ کے بنائے ہوئے راستہ. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی, وہ مکھی چل کے آپ کے گھر تک گئی. گویا جو اللہ راستے کی بات کر رہا وہ راستہ آپ کے گھر تک گیا تھا, تبھی وہ مکھی چل کے وہاں تک گئی ہے. کہاں پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ نے. اس مکھی کو اللہ نے آپ کے گھر پہ پہنچایا ہے, لہذا مالک آپ ہے, وہ شہد اس کا آپ. آگے اگر 4 مہینے کے بعد وہ مکھی وہاں سے ہٹ جائے, دوسرے گھر چلی جائے پڑوسی پہ, تو لڑائی نہ کرو, وہ وہاں چلے گی, اب اس کا ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ 4 مہینے کے بعد مکھی وہاں سے ہٹ جائے, رانی مکھی جو مشہور ہے وہ ہٹ جائے, اور وہ چھتا 1 گھر 2 گھر چھوڑ کے پڑوسی کے گھر جا کے لگا لے, تو لڑائی کرنے نہ جاؤ کہ یہ تو ہماری شہد کی مکھیاں ہیں, یہ ہمارا چھتا ہے, لہٰذا ہم کو شہد دو. 4 مہینے پہلے ہمارے یہاں تھا اور 4 آدمی کو پکڑ کے پنچایت کرو. نہیں کہا, وہ پھر اس کا ہو گیا, وہ راستہ وہاں پہنچ گیا, اور یہ فیصلے اللہ فرما رہا ہے شہد کی مکھی کے ذریعے سے. تیسری بات, اگر کسی پبلک پلیس پہ یا کسی انجان جگہ پہ یہ شہد کا چھتا لگ جائے, پھر وہ کس کا ہے بھائی؟ نہ وہ آپ کی پراپرٹی ہے, نہ میری ہے, نہ کسی کی ہے, پھر وہ کس کا؟ جس جنگل میں لگا ہے, کسی پبلک پلیس پہ یا انجان جگہ پہ شہد نے اگر اپنا مکھی نے اگر چھتا لگا لیا تو جو پہلے قبضہ کر لے اس کا ہے. یہ سب اسی آیت کے یہ جو ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اسی لفظ سے یہ ساری کے سارے استدلال ہے اور یہ فتوے دیے جا رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے کہ شہد کی مکھی آپ کے گھر پہ چھتا لگائے, مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر قرآن کی آیت میں منشن ہو رہا ہے, آپ کا گھر قرآن کی آیت میں منشن ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس مکھی کے دل میں بات ڈال رہا ہے کہ فلاں کے گھر پہ جاؤ, وہاں چھتا لگاؤ. بڑی باریک بات. اور اس مکھی کی زندگی میں بڑی عبرتیں, بڑی نصیحتیں ہیں. مجھے یاد آ رہا کہ اس موضوع پر میں نے مستقل ایک خطبہ بھی دیا تھا. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں بیان کی ہیں. 3 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بہت مختصر. فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا.
دو آدمی ہیں، مثال اللہ بیان فرما رہا، دو آدمی ہیں، ایک آدمی کسی کا غلام ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز کا بھی وہ مالک نہیں، اپنی مرضی کا مالک نہیں، کسی کا غلام ہے۔ ایک آدمی ہے وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، ایک دوسرا آدمی ہے جس کو میں نے اپنی طرف سے بہترین روزی عطا فرمائی، یعنی وہ کسی کا غلام نہیں، آزاد ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، پھر وہ اپنی مرضی سے کبھی چپکے سے صدقہ کرتا ہے، کبھی دکھا کر صدقہ کرتا ہے، لیکن خیرات کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ دو آدمی آپ کے سامنے آ گئے، اب تم بتاؤ هَلْ يَسْتَوُونَ، دونوں برابر ہیں؟ یہ سوال ہے اللہ سے، اللہ فرما رہا، سوال کر ہم سے آپ سے، هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ برابر ہیں؟ نہیں برابر۔ ایک غلام ہے، اپنی مرضی کا نہیں مالک ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لا يقدر علی شیء، وہ کسی چیز پہ طاقت نہیں رکھتا۔ دوسرا یہ ہے اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اور وہ چپکے سے بھی اور اعلانیہ طور سے بھی صدقہ و خیرات کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا دونوں برابر نہیں برابر۔ اب آگے لگا الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر کو پتہ بھی نہیں ہے۔ کیا سمجھے آپ اس آیت سے؟ اللہ فرما رہا ہے دونوں ہی آدمی ہیں، بس تھوڑے سے حالات میں نے فرق کر دیا، ایک کا پاور چھین لیا اور ایک کو کچھ پاور دے دیا، تمہاری نگاہ میں دونوں برابر نہیں ہیں۔ اس زمانے میں جو غلامی کا دور چلتا تھا وہ باقاعدہ سمجھتے تھے غلام کی حیثیت کیا ہوتی ہے، تو اس زمانے کے حساب سے مثال دی جا رہی ہے۔ اللہ فرما رہا دو انسان ہیں، ایک کو میں نے اختیار تھوڑا زیادہ دیا اور ایک کا چھین لیا، تمہاری نگاہ میں دونوں برابر نہیں ہے۔ کتنے بڑے بیوقوف ہو، تمہیں پتہ نہیں اللہ اور بتوں میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے، کیسے اس کو برابر کر رہے ہو؟ سمجھ میں آئی بات؟ ایک جو قبر میں موت چکنے کے بعد جا چکا وہ، اور اللہ جو حی لا یموت، جس کو موت آنی نہیں، تم برابر کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ فرماتا الحمدللہ، ساری تعریف تو اسی کے لیے، باقی کسی ان بتوں کے لیے تعریف ہے، یہ جو دنیا سے جا چکے دوسرے کا موتا ان کے لیے تعریف ہے۔ اس لیے کہا بل اکثرہم لا یعلمون، یہی فرق تو اکثر لوگ جانتے نہیں۔ کتنا آسان توحید ہے سمجھنا۔ اگلی ایک دوسری مثال، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، ایک دوسری مثال اللہ کہہ رہا ہے رَجُلَيْن، دو آدمی ہیں، أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ، ایک آدمی گونگا ہے، لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، کسی چیز پہ طاقت نہیں رکھتا ہے، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، جو آدمی گونگا ہوگا وہ کسی پہ ڈیپینڈ ہوگا، ہے نا، ڈیپینڈ ہوگا، اس کا کوئی مالک ہوگا جس کے سہارے وہ زندگی گزارتا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ایک آدمی ہے گونگا ہے، کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا اور اپنے مالک پہ سر پہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا نوکر آپ کے سر پہ بوجھ بن جاتا ہے، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ اپنے مالک کے سر پہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ ایک یہ آدمی ہے، اللہ فرما رہا آگے أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، مالک جہاں بھی اسے بھیجتا ہے کبھی کوئی فائدہ ہوتا ہی نہیں، نقصان ہی کروا کے آتا ہے، کوئی بھلائی لے کے نہیں آتا۔ کتنی بات اللہ نے فرمایا، کہا گونگا ہے، کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا ہے، مالک کے سر پہ بوجھ بنا ہے، مالک کہیں بھیج بھی دے یا تو نقصان کروا دے گا یا تو کوئی نفع نہیں دلوا پائے گا۔ اب ایسا ہے ایک آدمی، اللہ فرما رہا ہے آگے هل يستوي ہوا، کیا یہ ومن یأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم، اور وہ جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پہ قائم ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا سوال ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ پھر اللہ وہی سمجھا رہا ہے جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، اسی اللہ نے زمین پر اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، پھر تم یہ نبی اور اللہ کا انکار کر کے یہ دوسروں کے در پہ کہے تم جا کے پڑے ہوئے ہو، کیا یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ یہاں برابری کیسے کر دیتے ہو؟ اصل شرک ہے برابری کرنا غیر اللہ اور اللہ کے درمیان۔ شرک کی اصلیت یہی ہے کہ بندہ جب شرک کرتا ہے، آپ غور کریں گے، گہرائی میں جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ کہیں نہ کہیں غیر اللہ کو اللہ کے کہیں نہ کہیں برابر کرنے کی کوشش کرا۔ برابر کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ یہیں تک لا کے پہنچا دیں۔ مثلا ایک انسان کو اللہ نے یہاں رکھا، مخلوق کو، اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، اب آپ برابر نہیں کر پا رہے لیکن اس کو اٹھا رہے ہیں کہ جہاں تک آپ لے جا رہے ہیں غلو کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، وہیں رہنے دو، جو اللہ نے مقام دیا وہیں تک رہنے دو، اوپر اٹھانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ غلو ہی شرک کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک مثال۔ دوسری مثال ہوگی، تیسری مثال آیت نمبر 112 میں ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ پھر مثال دیتا ہے، قَرْيَةً، ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے، ایک شہر ہے، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً،
جو امن و سکون شانتی کے ساتھ ہے، اس کے رہنے والے لوگ بہت اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں. یاتیھا رزقھا رغدم من کل مکان، وہاں چاروں طرف سے روزی روٹی بھر بھر کے آتا ہے. ایک بستی ہے، لوگ مطمئن ہیں، سکون سے اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ماحول اچھا ہے، چاروں طرف سے روزی روٹی بھر بھر کے اس شہر میں آ رہا ہے. فکفرت بانعم اللہ، لیکن وہی لوگ جو موج کی زندگی کاٹ رہے تھے ان ساری نعمتوں کی ناشکری کرنے لگتے ہیں. فاذاقها اللہ لباس الجوع، پھر اللہ تعالیٰ وہ روزی کے دروازے بند کر دیتا ہے اور بھوک کی چادر میں سب کو لپیٹ دیتا ہے، سب کو امن چھین کر ڈر اور دہشت کی زندگی میں مبتلا کر دیتا ہے. بما کانوا یصنعون، ان کی خود کی کرتوتوں کی وجہ سے. مثال سمجھ میں آئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نعمتیں پہلے دیتا ہے، چاہے گھر ہو، شہر ہو، بستی ہو، اللہ دیتا ہے. جب ہم سے ناشکری ہوتی ہے تو اللہ دو عذاب بھیجتا ہے، ایک روزی کے دروازے تنگ بند، دوسرے یہ ہے کہ ڈرو. دوسرے انسانوں کو تم پر لاد دے گا، ڈرو ان سے، تم دہشت اور خوف کا ماحول ہو جائے گا، روزی کے دروازے تنگ یا بند ہو جائیں گے یا برکت چھین لی جائے گی. یہ بما یصنعون، ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. یہ 3 مثالیں اس صورت میں تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین.